اسی طرح جب نماز میں کھڑے ہوں تو پاؤں کا رخ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ ہمارے بہت سارے ساتھی آتے ہیں نا کہ ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے اور پھر اللہ اکبر کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ تمام عبادات میں سے اہم عبادت نماز ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز اتنی اہم چیز ہے، اور جہاں بھی، اور پھر دوسری بات ایک یاد رکھ لیں، اگر ہو سکے تو میرے ذمہ تو کوشش کرنا ہے، پورے قرآن پاک میں جب بھی قرآن پڑھو نا غور کرو، کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ کہا ہے کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، لیقیم الصلاۃ۔ تو قائم کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے پورے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرو، پھر تو ہے اقامت صلاۃ۔ ایک ہوتا ہے کہ نماز پڑھو، پڑھنا تو ایسے ہوا نا جیسے آپ نے پڑھ کے اتار کے پھینک دیا۔ تو نماز جب پڑھنی ہے تو نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب یوں دیکھو نا، جیسے مثلا یہ ایک لکڑی ہے، قائم اگر ہوگی سیدھی تو کھڑی رہے گی، اگر ذرا ٹیڑھی ہوگی تو گر جائے گی، ادھر ٹیڑھی ہو یا ادھر ٹیڑھی ہو۔ اسی طرح اگر نماز میں بھی آپ اقامت کا خیال نہیں کریں گے تو وہ بھی نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ چند ضروری چیزیں ہیں۔ اور اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آج کل ہر زبان میں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی ہیں نماز کے بارے میں، وہ لے لیں اور اس کو بار بار پڑھیں۔ اچھا، بعض دوستوں نے تو ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ فوٹو بھی دیے ہیں کہ پاؤں رکھو تو کیسے رکھو، ہاتھ رکھو تو کیسے رکھو، اور جب تشہد میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے اگر آپ وہ چیز لے لیں تو آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اور صحیح نماز ایک ادا کر دو تو انشاءاللہ اللہ کے حرم کی وہ ایک نماز ہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ہم ویسے ٹکرے مارتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ کوئی نماز نہیں ہے، وہ تو حضور نے فرمایا ایسے ہے جیسے مرغ ٹکرے مارتے ہیں۔ نماز میں باقاعدہ سکون کے ساتھ رکوع ہو، سکون کے ساتھ پھر قیام ہو، سکون کے ساتھ سجود ہو، تاکہ پتہ لگے کہ آپ باقی سجدے میں ہیں، اور کم از کم 3 دفعہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور اگر اللہ ہمت دے زیادہ تو 5 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، 11 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ کم از کم 3 دفعہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی لیے اس آیت میں بھی اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو جب بھی دیکھو یا رکوع میں ہیں یا سجود میں ہیں، یعنی ہر وقت وہ نماز میں ہیں، اور اس نماز پڑھنے کا ان کو مطلب کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل سے اللہ کی رضا مانگتے ہیں۔ بھئی ان کی کوئی نشانی، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ علامت ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے دھوپ میں رگڑ کے یہاں داغ لگائے ہوئے ہیں تو پتہ لگے ابھی یہ بڑا نمازی ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ سیماہم کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے چہروں پہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ نماز پڑھ کے آیا ہے۔ جس کی رات گناہ میں گزرے گی اس کے چہرے پہ سیاہی ہوتی ہے، وہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ رات منہ کالا کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کا تو مقام ہی یہ تھا کہ جب نظر پڑو تو ایمان بندے کا ایمان روشن ہو جائے، تو اس لیے ان کے تو ہاتھ کی چیزیں بھی روشن ہو جاتی تھیں۔ 2 صحابی حضور کی خدمت میں بیٹھے رہے،
کافی دیر ہو گئی رات کو. اب گھر جانے کے لیے انہوں نے تیاری کی اور شرم سے یہ نہیں کہا حضور سے کہ حضور راستہ اب ہمارا مشکل ہے، اندھیرا ہے، ہم یہاں رہ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، حضور کو تکلیف نہ دے، بس توکل اللہ کرو، چل پڑو. وہ دونوں صحابی چل پڑے. جب مسجد نبوی سے نکلے تو ان کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں نا، وہ ایسے روشن ہو گئی جیسے بیٹری جلتی ہے. اس کی بھی روشن ہو گئی، اس کی بھی روشن ہو گئی. پھر وہ آرام سے روشنی میں اپنے گھر کے راستے پہ چلتے رہے. آگے جا کے دونوں کا راستہ الگ ہوتا تھا تو اس کی بھی بیٹری الگ جل رہی ہے، اس کی الگ جل رہی ہے. تو ان کے تو نماز کے اثرات یہ ہوتے تھے کہ لکڑیاں روشن ہو جاتی تھیں اور تمہارے چہرے بھی روشن نہ ہوں، تو پھر اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اور ایک چیز میں نے آج دیکھی ہے، میرے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے ساتھی، کہ نماز جنازہ کھڑی ہے. میرے خیال میں امام دوسری تکبیر میں تھے یا تیسری، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے بندے، جب جنازے کی نماز کھڑی ہے تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اگر ایک تکبیر تم سے نکل گئی ہے تو جب امام سلام پھیرے تم اللہ اکبر کہہ کے تکبیر پوری کر لو. بس دو نکل گئی ہیں تو جلدی سے اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم. لیکن جنازے کے ثواب سے محروم ہو جانا یہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور دوسری بات یاد رکھیں میرے بھائی کہ تم کسی کا جنازہ پڑھو گے تو تمہارا بھی کوئی پڑھے گا نا. اگر تم جنازے میں اور اللہ کے حرم میں کعبۃ اللہ میں جنازہ کھڑا ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. مجھے تو چونکہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے اس لیے میں نماز کی کیفیت میں ہوتا ہوں، گویا کہ پہلے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو اس لیے یہ حکم نہیں کہ میں سلام پھیر کے جنازے میں مل جاؤں، چونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے. کسی ایک نے بھی پڑھ لیا ادا تو ہو جائے گا. لیکن جب ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں تو ہم کیوں نمازیں چھوڑیں؟ ہم جنازہ بھی پڑھیں، ہم تہجد بھی پڑھیں، ہم صبح کو اشراق بھی پڑھیں، اس کے بعد ہم چاش کی نماز بھی پڑھیں. کوئی نماز نہ چھوڑیں، اوابین پڑھیں مغرب کے بعد. تو انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو اپنا دامن جو ہے اللہ کے